اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ یہ رات جو ہے یہ بھی ایک نشانی ہے جس کو اللہ تعالی، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے سب کے سب سمجھے کہ اندھیرا ہی ہے، اور اس اندھیرا کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک دن کا نظام چلایا ہے، تو یہ بھی سمجھیے کہ ایک ہمارے لیے کیا ہے، ایک نشانی ہے۔ اب آگے جو اللہ تعالیٰ سورج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ والشمس تجری لمستقر لها، اور یہ جو سورج تم جو دیکھتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھیے کہ مقرر وقت تک اس کو چلا دیا ہے، یعنی کہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک فٹ کر دیا ہے کہ اتنے جب تک قیامت قائم رہے، یعنی کہ دنیا قائم رہے گی اور جب تک قیامت نہ آ جائے اس وقت تک جو ہے سورج اپنا کام کرتا رہا، چلتا رہے گا۔ اور آگے فرمائے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ جتنے سارے نظام جو چل رہا ہے وہ اللہ جو عزیز ہے اور العلیم ہے، یعنی کہ حکمت کا مالک بھی ہے، صاحب اقتدار بھی ہے اور مکمل علم والے ہیں۔ اس سمجھیے کہ ایک آیت میں بہت ہی اہم اور سمجھیے کہ بہت بھاری بات ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو سورج نکل رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھیے کہ مقرر وقت تک فکس کر دیا ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ چلتا ہی رہے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ سورج جو ہے جو شام میں جو ڈوب جاتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شام میں جا کے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے، اور اس سجدے میں جو ہے کل نکلنے کے لیے جو اجازت مانگتی ہے کہ ہم کل کیا کریں، نکلیں کہ نہیں نکلیں۔ تو روزانہ جو ہے یہ سورج کام کر رہا ہے اپنا، اور اس کو فکس کون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اسی کو قرآن نے تقدیر کے معنی استعمال کیا۔ تقدیر کے معنی آتے ہیں مینجمنٹ کرنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو ہم نے کہہ دیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے پورے شادی کا جو ہے ٹینٹ ہے، کھانے پینے کا سارا نظام آپ کو کرنا ہے، انتظام کرنا ہے، تو وہ اپنے طریقے سے انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے تقدیر العزیز العلیم، ایسا نظام فٹ کر دیے ہیں جو بالکل جو ہے سمجھیے کہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار اور مکمل علم کا مالک ہے۔ اب یہ سورج کی بات ہو گئی، اب جو ہے چاند کی بات ہو رہی ہے کہ والقمر قدرناہ منازل، اور اللہ تعالیٰ نے چاند کو جو ہے ایک ناپ تول کر اس کی ایک منزل مقرر کر دی ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ وہ چاند دیکھ رہے ہیں، یہ چاند جو ہے سمجھیے کہ جو ہے پورے مہینے میں اپنا دورہ کرتے رہتا ہے۔ اب یہ جب لاسٹ جب تاریخ ہوگی تو 28 29 2 دن جو ہے یہ چاند آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور جب 30 کی تاریخ ہوگی یعنی کہ جو مہینہ جو شروع ہوگا رمضان کی پہلی تاریخ، تو اس میں جو آپ چاند دیکھیے گا بالکل باریک سا رہتا ہے، پیلا پیلا ہلکا سا نظر آئے گا آپ کو، ہے کہ نہیں؟ آگے قرآن نے کہا کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہی چاند تم کو پہلی تاریخ میں تم کو ایسا نظر آئے گا جو بالکل جو ہے کھجور کی جو پرانی ٹہنی ہے اس کی طرح نظر آئے گا۔ تو آپ سب لوگ دیکھے ہوں گے عید کا چاند بالکل ایسے رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک دم پتلا باریک ہے۔ تو قرآن نے اسی کو تشبیہ ایک مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جو کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ جو اس کی جو ٹہنی جو ہوتی ہے بالکل سوکھ کے جو ایسے مڑ جاتا ہے، ایک دم پتلا سا ہو جاتا ہے، باریک سا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نے دیکھی کتنی اچھی مثال دے کے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے کہ والقمر قدرناہ منازل، ہم نے جو ہے چاند کو جو ہے ایک ناپ تول کر ایک منزل جو مقرر کر دیا ہے، اور حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ اپنا دورہ مکمل کر کے مہینے کے لاسٹ تک جو ہے پھر شروع کی جو تاریخ ہوتی ہے اس میں جب نکلتا ہے تو بالکل پرانی ٹہنی کی طرح بالکل پتلا باریک سا رہتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر۔ اب دیکھیے قرآن بہت اہم بات کر رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آسمان میں جو ہے سورج بھی نکالا ہے، چاند بھی کا نظام چل رہا ہے، تو ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ دونوں کبھی بھی ٹکرا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ دونوں کسی سے آگے بھاگ جائے۔ تو قرآن نے استعمال کیا کہ للشمس ينبغي لها، یاد رکھو یہ سورج اور یہ چاند دونوں کبھی ٹکراتا نہیں ہے ایک دوسرے سے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو ہے چاند جو ہے سورج سے آگے نکل جائے، یا سورج جو ہے چاند سے آگے نکل جائے، یا دونوں آپس میں ایک راستے میں مل جائے، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ جی
تو اللہ نے کیا نظام فٹ کیا ہے آسمان میں کہ جو ہے سورج بھی نکل رہا ہے، چاند بھی اپنے وقت پر نکل رہا ہے، دوری الگ الگ ہے، سب دونوں کی دوری الگ الگ ہے۔ اللہ نے کیا سسٹم فٹ کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی نہیں ٹکرا سکتا ہے۔ اس لیے کہ عربی کے اندر جب لام استعمال ہوتا ہے تو کبھی نہ، بالکل یعنی کہ ضرور بھی ضرور یاد رکھو کہ یہ سورج اور یہ چاند جو ہے دونوں آپس میں کبھی ٹکرا نہیں سکتا ہے جی۔ اور آگے فرمائیں کہ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور یہ جو رات جو ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ اس رات کو پچھاڑ کے دن نکل جائے، یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے رات کو ختم کر کے دن جو ہے اس کو پیچھے کر دے اور دن جو اپنے آپ نکل جائے، ایسا بھی نہیں، بالکل اپنے وقت پر جو ہے صبح ہوگی، اپنے وقت پر رات ہوگی، اور دونوں اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک سمجھیے کہ معین وقت تک جو ہے فکس کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، یعنی کہ اس میں ایک سمجھیے کہ قیامت تک یہ جو ہے چلتا ہی رہے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا کہ اتنے دنوں تک، اتنے وقت تک جو ہے کام کرتا رہے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ سارے کے جتنے بھی عرب کے لوگ ہیں یہ اپنی اولاد کو فی الفلک المشحون، اپنی کشتی پر جو ہے سوار کر کے جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تجارت کے لیے۔ اس زمانے میں عرب کے اندر جو ہے لوگ اپنے اولاد کو جو ہے کشتی پر سوار کر کے سامان کو لے کے کشتی کے فلاں ملک جاؤ اور وہاں جا کے تجارت کرو۔ تو اس لیے قرآن نے جو ہے انہی کے الفاظ میں سمجھایا ہے کہ وہ لوگ اپنی اولاد کو کیا کرتے ہیں کہ کشتی پر سوار کر کے اپنی تجارت جو ہے دوسرے ملک جایا کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تو کشتی پہ ہی سوار ہوتے تھے لوگ، سفر کرتے تھے، اس زمانے میں ہوائی جہاز وغیرہ تو تھا نہیں، تو قرآن نے اسی کو مثال دیا۔ یہ بھی ایک کیا ہمارے لیے ایک نشانی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اسی طرح ہم نے اسی کے مثل اور بھی سواری ہم نے پیدا کیا۔ تو اس زمانے میں جو ہے اونٹ جو ہے اس زمانے میں سب سے ہائی فائی جو ہے سواری سمجھی جاتی تھی، جہاز کی طرح اس کو سمجھتے تھے لوگ۔ تو یہاں پر قرآن نے جو یرکبون کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں تفسیر میں لکھا ہے، مفتی صاحب لکھے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جتنے بھی سواری آج کل ہے اس کا بھی یہاں پر تذکرہ قرآن نے کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ ابھی تو تم لوگ اونٹ پر یا کشتی پر سواری کر رہے ہو، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ موٹر سائیکل پر، فور ویلر پر، جہاز پر جو ہے لوگ سفر کریں گے۔ تو آج لوگ سفر کر رہے ہیں جہاز کے اوپر، جو ہے موٹر سائیکل ہے، پھر جو ہے فور ویلر ہے، نہ جانے کتنی جو کون سی جو ہے بائک آ گئی ہے۔ تو قرآن نے اسی یہاں پر جو ہے تمام سواریوں کا یہاں پر سمجھیے کہ جو ہے استعمال کیا ہے۔ یرکبون جو ہے جمع کا صیغہ ہے، یعنی تمام سواریوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے کہ اسی کے مثل ہم نے اور بھی سواری جو ہے پیدا کر دیا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقُهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان سارے لوگوں کو اسی کشتی کے اندر، جہاز کے اندر جو ہے اونٹ کے اوپر جو سوار کر رہے ہیں سب کو ہم غرق کر دیں، ڈبو دیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، جہاز ہے، کشتی ہے، یہ ساری کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے نہ چلتا تو قرآن یہاں پر یہ نہیں کہتا کہ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو تم سب لوگوں کو کشتی کے اندر تم جو بیٹھے ہو، مستی جو کر رہے ہو، ہم چاہیں تو تم سب لوگوں کو ڈبو سکتے ہیں۔ تم جو جہاز کے اوپر جو سفر کر رہے ہو، ہوا میں جو چل رہے ہو، اڑ رہے ہو، ہم چاہیں تو اس جہاز کو کرش کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، سارے کے سارے لوگ مر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے سمجھے کہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اب اگر تم لوگ ڈوبنے لگو تو اس وقت تم جو ہے لوگوں کو پکارو کہ میری مدد کرو، تو تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا ہے، تمہاری فریاد کو، تمہاری آواز کو کوئی نہیں سن سکتا ہے، نہ کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اور وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ تمہیں جو ہے اس سے کوئی چھڑا سکتا ہے، بچا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کشتی کے اندر ڈبونا چاہے کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے، سب اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا، یہ ساری چیزیں ہماری ہی رحمت سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے قرآن کتنے اچھے الفاظ، ایسا لگ رہا ہے کہ محبت سے سمجھا رہے ہیں
کہ میرے بندو اتنی ساری چیزیں تم جو سفر کر رہے ہو، موٹر سائیکل پر، فور ویلر پر، جہاز پر، آسمان میں اڑ رہے ہو، پھر جو ہے کشتی کے اوپر جو سواری کر رہے ہو، جو ہے سمندر کے اوپر جو کشتی جو چل رہی ہے اس پہ تم سواری کر رہے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ہی نعمت ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر اتنا رحم کیا ہے، رحمت کیا ہے کہ ان سب چیزوں پر تم جو سواری کرتے ہو تم لوگوں کو صحیح سلامت اپنے منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یاد رکھو رحمتم منا، یہ ساری کی ساری رحمتیں میری ہیں، ہم نے تمہارے اوپر رحم کیا ہے، اور ومتاعا الی حین، اور یہ ساری چیزیں جو ایک وقت تک تم جو ہے اس پہ سفر کر سکتے ہو، ہے کہ نہیں؟ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک اللہ نے صحت دیا ہم لوگ سفر کر سکتے ہیں، جب صحت ختم ہوگی، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری جگہ کوئی اور جو ہے سفر کر سکتا ہے اس پہ۔ جی تو اتنے سارے آیت میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو بہت اہم نشانی بتلائے ہیں، اور اس ساری کی نشانی سمجھے کہ سارا کا سارا جو ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے نظام سے اپنے جو ہے سمجھے کہ سب کو چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری ہماری ہی رحمت ہے کہ تم لوگ اس پہ سفر کر رہے ہو، چل رہے ہو، زمین کے اوپر تم چل رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، ہوا لے رہے ہو، ساری چیزیں ہم نے مفت کر دی۔ اس کے باوجود بھی کفار و مشرکین ایمان نہیں لاتے تھے، اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگ اللہ کا شکریہ ادا نہ کریں اور جو ہے سمجھیے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہ کریں، پھر جو اپنی زندگی کے اندر جو نیک کام ہے وہ نہ کریں، تو سمجھیے کہ اللہ کو کتنا غصہ آئے گا، بہت غصہ آئے گا۔ اتنی ساری نعمتیں جو اللہ دے رہا فری میں دے رہا ہے، تو اس کا جو ہے بدلہ یہ مانگ رہا ہے کہ تم جو ہماری بندگی کرو، عبادت کرو، باقی پیسہ وغیرہ تو کچھ مانگ نہیں رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی ساری جو نعمتیں دیے ہیں اس کے بدلے میں تم جو ہماری عبادت کرو، بس اتنا ہی ہم کو جو ہے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک، سبحان ربی۔